وتعظمه خطيئتان يا رب تقبل توبتان يا ربي واغفر زلتان وتعظمه خطيئتان يا رب تقبل توبتنا واغفر زلتنا وتعطف وانه خطيئتنا شكوانا إليك بقية الله شكوانا إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عطاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذکر إن كنتم لا تعلمون. پہلا ماخذ شریعت کا کتاب خدا، دوسرا ماخذ شریعت کا سنت رسول پلس 13 معصوم یعنی سنت معصومین. یہ دوسرا ماخذ آ گیا. اچھا اب تیسرے ماخذ پہ آ جائے. بحث بڑی ٹیکنیکل ہے. یعنی بحث کیا ٹیکنیکل ہے؟ وہ جو عنوان ہے نا
اجتہاد اور اختلاف فتاوا، یہ موضوع ہی بڑا ٹیکنیکل ہے، کتاب خدا سنت رسول۔ تیسرا سورس ایک گروہ میں قیاس اور ہمارے یہاں دلیل عقل۔ چوتھا سورس اجماع، ادھر بھی دوسرے مکاتب فکر میں بھی اور ہمارے یہاں بھی۔ اب رک جائیں، اب ہو گئے 4، کتاب خدا، سنت معصوم، اجماع پہلے رکھ لیں، اور ایک طرف قیاس، دوسری طرف دلیل عقل۔ تو ہم نے کتاب خدا ڈسکس کی، سنت معصوم ہم نے ڈسکس کر لی۔ اب اجماع، اجماع کے معنی کیا ہے؟ اجماع کے معنی یہ ہے کہ 100% مسلمان، پوری دنیا کی جو امت مسلمہ ہے، 100% کسی بات پر متفق ہو جائے تو بات صحیح ہوگی۔ لیکن ہمارے پاس دلیل یہ نہیں ہے۔ اب ہم اپنی دلیل دینا چاہتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں، بہت توجہ رہے، کہ وہ جو آپ کا آخری امام غیب میں بیٹھا ہوا ہے، اس کا کام کیا ہے؟ کوئی کام تو ہوگا نا۔ تو جس طریقے سے ایک اندیکھی طاقت گمراہ کر رہی ہے، اسی طریقے سے وہ فی الحال نظر نہ آنے والا انسان ہدایت کر رہا ہے، اسے ذہن میں رکھیے گا۔ تو اس غیب میں بیٹھنے والے امام کا فریضہ یہ ہے کہ اگر کوئی غلط بات ہو رہی ہے تو وہ حق بات کہہ دے۔ صحیح بات معاشرے میں ہر زمانے میں موجود رہے، یعنی ضروری نہیں سب لوگ مان لے اسے، فتوانے بھی نہیں، لیکن اس کا یہ فریضہ ہے کہ کسی غلط بات پر ساری امت کو جمع نہ ہونے دے۔ اگر بھائی بڑا پالیسی میکنگ جملہ کر رہا ہوں، اگر پوری امت پیغمبر کی کسی غلط بات کے اوپر جمع ہو جائے، یعنی 100% غلط بات پر، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غائب فریضہ ہدایت کو انجام نہیں دے رہا ہے۔ کیوں غلط جو بات پر جمع ہو گئے سب، یعنی سب جمع ہو گئے، تو یہ ممکن نہیں ہے کہ اس امام کے ہوتے ہوئے پوری امت کسی غلط بات کے اوپر مجتمع ہو سکے، اس لیے اندر شامل ہے۔ اس کا نام ہے ہمارے یہاں اجماع۔ تو پہلا سورس کتاب خدا، دوسرا سورس سنت معصوم، تیسرا سورس اجماع، اور اب چوتھا، ایک طرف قیاس، دوسری طرف دلیل عقل۔ میں نے بہت زحمت دے دی اور اب مجھے اختلاف فتویٰ تک پہنچنا، ابھی تو میں اجتہاد تک نہیں پہنچا، لیکن بس بہت تیزی کے ساتھ گزروں گا میں۔ ہمارے پاس دلیل عقل، دوسروں کے پاس قیاس۔ بھائی قیاس کے معنی، اسے دیکھا، یہ ملتا جلتا ہے اس سے، اس لیے جو اس کا حکم وہ اس کا حکم، یہ ہے قیاس۔ قیاس کے معنی دو چیزیں ملتی جلتی ہیں تو جو اس کا حکم وہ اس کا حکم۔ ہمارے یہاں یہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ آسان سی بات ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کہ عزیزان محترم، قیاس کے معنی ہے اپنی رائے کو اور اپنی عقل کو دخل دینا۔ خطوط امام کے پاس جاتے تھے، امام جواب نہیں دیا کرتے تھے، بات تو مکمل ہو گئی نا۔ اب میں جا رہا ہوں، یہ خطوط والا کانٹیکٹ ختم ہو گیا، تو وہ عمل حوادث الواقعہ فرجعوا الی روات احادیثنا۔ دیکھو قیامت تک آنے والے جتنے بھی مسائل ہیں ان میں ہمارے راویان حدیث کی طرف رجوع کرنا، جو لوگ ہماری حدیثوں کی روایت کرتے ہیں ان کی طرف رجوع کرنا۔ یہ نہیں کہا کہ اپنی عقل سے مسئلے حل کر لینا، عقلی گدے لڑاتے رہنا اور جو الٹا سیدھا سمجھ میں آ جائے اس پہ عمل کر دینا، نہیں۔ ہم حدیثیں دے کے جا رہے ہیں، ہم اپنے اقوال دے کے جا رہے ہیں، ہم قرآن مجید کی تشریح دے کے جا رہے ہیں۔ تو قیامت عمل حوادث الواقعہ، قیامت تک آنے والے جتنے بھی تمہارے مسائل ہیں تمہارے، ان سب میں کس کی طرف رجوع کرو؟ ہماری حدیثوں کی روایت کرنے والوں کی طرف رجوع کرو۔ تو یہ جو ہمارے یہاں ایک کیٹیگری بنی ہے جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، یہ در حقیقت معصومین کی حدیثوں کے راوی ہیں۔ یہ فقہ سمجھتے ہیں، اصول فقہ سمجھتے ہیں، طریقہ استنباط سے واقف ہیں، صحیح حدیث کو سمجھتے ہیں، غلط حدیث کو سمجھتے ہیں، کون سی تقیہ میں بیان کی گئی، کون سی تقیہ میں نہیں بیان کی گئی، ان ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ اور کرائیٹیریا وہی ہے کہ بھائی ہم مکلف ہیں، معصوم ہمارے سامنے نہیں ہے، کتاب پوری طرح واضح نہیں ہے، تو اب جو بھی رسول ہمیں دے کے گیا ہے اس سے جو ہم استنباط کریں گے اور جو ہم اخذ کریں گے، اس اخذ و استنباط کو ہم اپنے لیے حجت قرار دیں گے۔ تو ان کے لیے تو حجت ہو گیا، لیکن 12ویں نے غیبت کبریٰ میں جاتے جاتے پوری انسانیت کو اور اپنے پورے چاہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ تم اگر کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور تمہاری اگر کوئی پرابلم ہو تو تم ہماری حدیث کے راویوں کی طرف رجوع کرو۔ اب اس راوی حدیث کو آپ چاہے مفتی کہہ لیں، چاہے مرجع کہہ لیں، چاہے مجتہد کہہ لیں، چاہے کچھ اور کہہ لیں، حکم امام یہ ہے کہ اگر تم
کسی مسئلے میں پھنس جاؤ اور اٹک جاؤ اور تمہیں اس مسئلے کا حل نہ معلوم ہو تو اس کی طرف رجوع کرو. اور یہی حکم قرآن تھا کہ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تم جاہل ہو تو اہل الذکر سے سوال کرو. یہ جو لوگ ہیں جنہیں ہم مجتہدین کہتے ہیں، یہ وہ ہیں جن کے لیے ہمارے امام نے کہا تھا وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا إِلَىٰ رُوَاةِ أَحَادِيثِنَا. تو اہل الذکر ہوا امام اور مجتہد امام کی حدیثوں کا نام. تو تقلید صرف سوالات پوچھنے کا نام نہیں ہے، تقلید سوالات پوچھ کر عمل کرنے کا نام ہے. اسلام میں کوئی بھی چیز ہو یا جائز ہوگی یا ناجائز، اور یہ ہر مسلمان کے لیے ہے، مگر ہمارے یہاں فتوے میں بہت سی باتیں ایسی ہیں جن میں ایک کا فتویٰ جائز ہے اور ایک کا ناجائز. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک صحیح اور ایک غلط. تو کیا ہم اس کی تقلید کر سکتے ہیں جو کہ غلط بات کہیں؟ اچھا برادر عزیز، یہ سوال بھی بڑا معقول ہے کہ بھائی اس کی تقلید کیسے کریں کہ جو غلط بات کہے، لیکن آپ نے یہ کیسے طے کر دیا کہ کس کی بات غلط ہے؟ اور میں ابھی اسٹیبلش کر کے یہ گیا ہوں کہ بھائی اس چار دیواری میں چاروں کونوں کے اوپر وہ لڑکا کھیل سکتا ہے. تو معصوم نے جب ایک فریم ورک دے دیا آپ کو کہ بھائی کتاب، سنت، اجماع اور دلیل عقل اس کے اندر رہنا ہے، تو اگر اس فریم ورک سے باہر گیا تو غلط ہے، اور فریم ورک کے اندر ہے تو چار کیا دو کے خلاف کی بات کرنا. 25 مجتہد بھی اگر 25 باتیں کہیں تو سب کی سب صحیح ہے. اچھا، اور امام محمد باقر علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ علینا ان نلقی الیکم الاصول وعلیکم ان تفرعوا. ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تمہیں اصول بتلائیں، یعنی آپ پبلک سے نہیں کہا، اپنے شاگردوں سے کہا جو صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. ہمارا کام ہے کہ ہم تمہیں اصول بتائیں. وعلیکم ان تفرعوا، اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم اس میں سے نتیجے نکالو اور نتیجے نکالنے کے بعد فتوے دو. لیکن اگر ایک آدمی کتاب و سنت کے خلاف بول رہا ہے تو یقینی وہ غلط ہے، اور اگر دونوں کتاب و سنت ہی سے رزلٹ نکال رہے ہیں تو اب یہ تو علم خدا میں ہوگا کہ واقعی حقیقی حکم کیا ہے. لیکن ہماری حد تک وہ دونوں صحیح ہیں، اور ہماری تکلیف شرعی یہ ہے کہ ہم جس مجتہد کی تقلید کر رہے ہیں اس کے فتوے پہ عمل کریں، دوسرے کو ٹچ نہ کریں اور دوسرے کی توہین نہ کریں. اس لیے کہ دوسرا جو ہے وہ بھی کتاب و سنت سے نکال رہا ہے، اپنی رائے سے نہیں. کیا عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ مقرر وہ چیز بیان کرے جو قوم کے لیے جاننا ضروری ہے، مثلا مسائل فقہ؟ عدل ممبر کا تقاضا یہ نہیں ہے. بہت سوال ہی تھا. اچھا، اس لیے کہ مسائل فقہ تو ہر وقت بیان کرنا چاہیے، صرف ممبر کا تقاضا تھوڑی ہے. آپ گھر میں بیٹھے جب بھی مسائل فقہ بیان کریں، باپ اپنے بیٹے کو بتائے، بھائی اپنے بھائی کو بتائے، استاد اپنے شاگرد کو بتائے. فقہ کے بغیر تو ایک قدم آگے نہیں چل سکتا آدمی. تو فقط ممبر سے منحصر کرتے ہیں اسے. زندگی کے ہر موڑ کے اوپر فقہ جانی ضروری ہے. مجتہد بینہ و بین اللہ یہ طے کرتا ہے کہ ان چار معنی میں سے شاید مراد الہی یہ ہو، اس شاید کے اوپر وہ فتویٰ دیتا ہے. تو جب اسے یقین ہو جاتا ہے کہ میں اپنی حد تک پورا تفحص کر چکا، ساری روایتیں دیکھ چکا، قرآن کی جتنی بھی ریلیونٹ آیتیں تھی وہ سب میں نے دیکھ لی، اور میرا ضمیر، میرا باطن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ معنی مراد لینے چاہیے، تو اس معنی کو مراد لے لیتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اسی کے زمانے میں اور اسی کا ہم اثر کوئی اور مجتہد ہو اور اس کے نزدیک ان چار معنیوں میں سے کوئی اور معنی اپیل کر جائے اسے، تو یوں فتووں میں اختلاف پیدا ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی مثال میں اور بھی واضح کر دوں. دیکھیں جناب، آپ ایک بچہ لے کے آئے، اور اب تو ماشاءاللہ بہت لوگ بیٹھے ہوئے، بچہ لے کے آئے اور پھر دوست سے کونے میں بیٹھ کے آپ نے بات کرنی شروع کی. بچے نے آپ سے اجازت مانگی کہ آپ تو بات کر رہے ہیں، میں کھیلوں. آپ نے کہا کھیلو، لیکن اس چہار دیواری کے اندر کھیلنا. باہر گئے تو میں سزا دوں گا. تو اب بچے کو کیا کرنا چاہیے؟ باہر جانے سے پرہیز کرنا چاہیے. لیکن بچے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس گوشے میں کھیلے اس میں نہ جائے، یا وہاں کھیلے یہاں نہ آئے؟ نہیں، آپ نے تو اسے الاؤ کیا ہے کہ اس چہار دیواری میں جہاں جی چاہے کھیلو. اسی طریقے سے شریعت کی جو چہار دیواری ہے، کتاب، سنت، اجماع، دلیل عقل، اس میں مجتہد کس مقام پہ بیٹھ جائے گی اس کی، اور یہ ہے بنیاد اختلاف فتاوی کی. اچھا، اب یہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے.